بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز میں ایک اور سوال بہت بڑے عرصے کے بعد اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ سوال کرنے والا، یہ جو باب چل رہا ہے یہ عبادات کا ہی چل رہا ہے ابھی، اس میں سوال کرنے والا پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ ذکر الہی کے مسنون یا غیر مسنون ہونے کے معاملے میں مجھے مندرجہ ذیل ذہنی اشکالات پیش آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک اثر بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بعض شاگردوں کو دیکھا کہ وہ ذکر کے لیے ایک مقررہ جگہ پر جمع ہوا کرتے ہیں، تو غصے میں فرمایا کہ کیا تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو میں نے اس طرح کا ذکر نہیں دیکھا، پھر تم لوگ کیوں یہ نیا طریقہ نکال رہے ہو؟ طبرانی میں الطبرانی دوسری طرف مشکات میں متعدد احادیث ایسی موجود ہیں جن سے اجتماعی ذکر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مثلا حضرت انس راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے حلقوں کو جنت کے باغوں سے تشبیہ دی ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بیٹھتی کوئی قوم ذکر الہی کے لیے مگر یہ گھیر لیتے ہیں اسے فرشتے اور چھا جاتی ہے اس پر رحمت۔ الترمذی، محمد بن عیسیٰ الامام، سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ما جاء فی القوم یجلسون فیذکرون اللہ عز وجل ما لهم، حدیث نمبر 3300۔ اس طرح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے ذکر الہی کی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں اور ان میں بیٹھتے ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں حلقہ ذکر کا بدعت ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ واضح کریں کہ ارشادات نبوی کی موجودگی میں حضرت ابن مسعود کی کیا صحیح توجیہ ہو سکتی ہے؟ جواب میں مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ ذکر کا اطلاق بہت سی چیزوں پر ہوتا ہے۔ اس کی ایک معنی دل میں اللہ کو یاد کرنے یا یاد رکھنے کے ہیں، دوسری معنی اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں طرح طرح سے اللہ کا ذکر کرنے کے ہے، مثلا موقع بموقع الحمدللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ وغیرہ کہنا، بات بات میں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کا نام لینا، رات دن کے مختلف احوال میں اللہ سے دعا مانگنا اور اپنی گفتگوؤں میں اللہ کی نعمتوں اور حکمتوں اور اس کی صفات اور اس کے احکام وغیرہ کا ذکر کرنا۔ تیسری معنی قرآن مجید اور شریعت الہیہ کی تعلیمات بیان کرنے کے ہے، خواہ وہ درس کی شکل میں ہوں یا باہم مذاکرے کی شکل میں یا واعظ اور تقریر کی شکل میں۔ چوتھی معنی تسبیح اور تحلیل اور تکبیر کے ہیں۔ جن احادیث میں ذکر الہی کی حلقوں اور مجلسوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار تحسین کا ذکر آیا ہے، ان سے مراد تیسرے قسم کے حلقے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز پر اظہار ناراضگی کیا ہے اس سے مراد چوتھی قسم کا حلقہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حلقے بنا کر تسبیح اور تحلیل کا ذکر جہری کرنا رائج نہ تھا۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی اور نہ صحابہ نے یہ طریقہ کبھی اختیار کیا۔ رہا پہلے دو معنوں میں ذکر الہی، تو ظاہر ہے کہ وہ سرے سے حلقے بنا کر ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ لازماً انفرادی ذکر ہی ہو سکتا ہے۔ ترجمان القرآن، میں 1966۔